آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ صوبہ سندھ کے ضلع حیدرآباد میں گزشتہ 52 سال سے محرم کی 8 تاریخ کو ایلیکاٹ کے نام سے بھی ایک ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے۔ ایلیکاٹ یہ تو ایک انگریزی نام ہے۔ آئیے جانتے ہیں ایک ایسے انگریز انسپیکٹر کی کہانی جس نے کربلا کا واقعہ سن کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، کراچی سے قبل حیدرآباد سندھ کا دارالحکومت تھا۔ انگریزوں نے جب سندھ کو فتح کیا تو اس وقت سندھ پر تالپور خاندان کی حکومت تھی جو حیدرآباد، میرپور خاص اور خیرپور ریاستوں میں تقسیم تھی۔ تالپور شیعہ مسلک کے پیروکار تھے۔ حیدرآباد کے چند عمر رسیدہ لوگ کہتے ہیں کہ ایلیکاٹ سفید فارم انسپیکٹر تھا اور وہ ہر سال محرم الحرام میں سیاہ کپڑے زیب تن کیے عزاداری میں پیش نظر آتا تھا۔ ایلیکاٹ کی والدہ لیڈی ڈیفرن اسپتال حیدرآباد میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھیں اور ان کے والد آرتھر سڈنی کاٹ حیدرآباد اور میرپور خاص میں کلیکٹر تھے۔ ایلیکاٹ کی والدہ کا منشی محمد علی شیعہ مسلک سے تھا۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے کہ حیدرآباد میں ماتمی جلوس دیکھ کر ایلیکاٹ نے ایک دفعہ اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں۔ ایلیکاٹ کے ڈرائیور کا نام عبدالغفور چانڈیو تھا۔ اس نے واقعہ کربلا جب ایلیکاٹ کو سنایا تو وہ زارو قطار رونے لگا اور اسلام قبول کر لیا اور اس نے اپنا نام گوہر علی رکھ لیا۔ ایلیکاٹ سندھ کے محکمہ ایکسائز میں انسپیکٹر تھے۔ وہ لندن بھی چلے گئے جہاں والد نے ان کی شادی کرائی۔ ان کی ایک بیٹی اور بیٹا بھی تھا۔ ایلیکاٹ نے اپنی انگریز بیوی کو بتایا کہ وہ مومن ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ وہ واپس انگلینڈ چلی جائیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ ان کی بیوی نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ بچوں سمیت انگلینڈ چلی گئیں، جہاں سے وہ کبھی بھی چارلی کے لیے لوٹ کر نہیں آئیں۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے واپس جانے سے انکار کیا اور یوں ایلیکاٹ اور ان کی والدہ پاکستان میں ہی مقیم ہو گئے۔ حیدرآباد کے پکے قلعہ میں چانڈیو کی امام بارگاہ سے پہلی بار ذوالجناح کا جلوس نکالنے کی تیاری کی گئی۔ یکم محرم الحرام کو جب یہ جلوس روانگی کے لیے تیار تھا تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ چارلی کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ ایلیکاٹ نے صبح کو والدہ کی حیدرآباد کے شمال میں واقع گورا قبرستان میں تدفین کی اور شام کو اپنے غم کو بھول کر اور سیاہ کپڑے زیب تن کر کے ننگے پاؤں ماتم میں شامل ہو گیا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل وہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر چلے گئے، جہاں انہوں نے 6 ماہ تک ملنگوں والی زندگی گزاری۔ 6 ماہ بعد حیدرآباد لوٹ آئے اور بقیہ تمام زندگی اپنے ڈرائیور عبدالغفور کے پاس رہ کر گزاری۔ 17 اپریل 1971 کو چارلی ایلیکاٹ کی وفات ہوئی اور انہیں اسی ماتمی گنبد میں دفن کر دیا گیا جہاں وہ رہتے تھے۔ ایلیکاٹ کی وفات کے بعد اشرف شاہ کے پڑ کا نام ایلیکاٹ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پڑ سندھی میں اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں علم لگایا جاتا ہے اور ذوالجناح کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں ماتمی جلوسوں کی منزل یہ قدم گاہ ہوتی ہے۔ یکم محرم سے لے کر عاشورہ تک جلوس یہاں پر سلامی دیتے ہیں یا یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کے علاوہ بھی روزانہ عقیدت مند یہاں آتے ہیں۔ ایلیکاٹ کا پڑ یہاں سے صرف نصف کلومیٹر دور ہے۔